السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار مدنی تاجدار دو عالم کے مالک و مختار گلشن ہستی کے اولین فصل بہار سید عالم نور مجسم راحت آدم و بنی آدم حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آگے پیچھے آج ہم کچھ عقائد کی بات کریں گے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار قبولیت کا عقائد پر منحصر ہے۔ آج کل جو لوگوں کے ذہنوں میں کم علمی کے باعث جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو جائے اور آدمی مطمئن ہو جائے کہ واقعتاً صحیح عقائد کیا ہیں۔ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، علم کی کمی کی بنا پر لوگ انتشار کا شکار رہتے ہیں۔ جب علم آ جاتا ہے تو پھر ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں، سارا انتشار ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی کم علمی کی بنا پر کچھ لوگ، بلکہ اکثر لوگ خلفشار کا شکار رہتے ہیں اور آپس میں بحث و تکرار کے موضوعات چھڑ جاتے ہیں، جن میں پہلی بات ہے بزرگوں کی تعظیم، اور دوسری بات ہے علم غیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیسری بات ہے وسیلہ۔ یہ تین موضوعات بھی ایسے ہیں جس پر ہم بول چکے ہیں، پھر سے ان پر بولنے کی ضرورت نہیں، مگر پھر بھی اعادہ ہو جائے اس لیے عرض کر رہے ہیں۔ نمبر ایک، بزرگوں کی تعظیم و تکریم۔ اس بارے میں بہت سارے آپسی جھگڑے اور اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ کم علمی کی بنیاد پر ہوتے ہیں، یا پھر ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی بنا پہ ہوتے ہیں۔ آپسی رنجشیں اس سے بڑھتی ہیں۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے، اگر کسی بات پر اختلاف ہو جائے کسی دو آدمیوں کا، تو پھر ان دونوں پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ دونوں مل کر کسی تیسرے کے پاس جائیں، اور وہ تیسرا ان سے علم میں بڑا ہو
تجربے میں بڑا ہو، فہم میں بڑا ہو، اس کا علم وسیع ہو، وہ ثالث کے پاس جائیں، جیسے کہ قرآن پاک میں آیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ بس سوال کرو، پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ کس سے پوچھو؟ اہل الذکر۔ اہل الذکر کے کئی معنی لیے گئے ہیں، اب یہاں پر ہم معنی لیتے ہیں علماء سے پوچھو۔ علماء سے پوچھو اگر تمہیں کچھ معلوم نہ ہو۔ تو اب عوام علماء تک پہنچے، یہ ضروری ہے۔ عوام اگر اپنے تئیں اگر بحث و تکرار کے ذریعے مسئلے کا حل نکالنا چاہے تو پھر یہ مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا، کوئی حل نہیں نکلے گا، آپسی جھگڑے بڑھیں گے۔ تو حاضرین کرام، پہلا عنوان ہم بزرگوں کی تعظیم کے حوالے سے لیتے ہیں۔ اللہ والوں کی تعظیم یہ بہت بڑی بات ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرو، یہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے۔ اللہ کے نشانیوں کی تعظیم تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے۔ تو تعظیم کرنا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا و مروہ کی تعظیم کرو، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو جاننا یہ ہے کہ اللہ کے نام سے جو چیزیں جڑ جاتی ہیں ان کی تعظیم کی جانی چاہیے۔ اس سے پہلے ایک حدیث شریف ہم نے سنائی، حدیث شریف کا راوی اگر ضعیف بھی ہو تو فضائل میں اس کو لے سکتے ہیں، جیسے کہ حدیث پاک ہے کہ اگر کاغذ پر بسم اللہ لکھا ہوا ہو اور وہ سڑک پر پڑا ہوا ہو، اس کاغذ کے پرزے کو اٹھا کر کوئی تعظیماً اونچی جگہ رکھ دے تو آتا ہے حدیث شریف میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کیا کیا اس نے ایک تعظیماً احتراماً ایک کاغذ کے پرزے کو اٹھا کر اونچی جگہ رکھ دیا جو سڑک پر پڑا ہوا تھا۔ یہ تعظیم کی اس نے، یہ تعظیم ہے، یہ ادب ہے۔ اب بزرگوں کا ادب دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بزرگوں کے ادب میں دست بوسی کرتا ہے، کوئی پابوسی کرتا ہے، اور وہ بزرگ جو اس دنیا سے جا چکے ہوں ان کی خبر کو بوسے لیتے ہیں۔ تو یہ تعظیم ہے، یہ ادب ہے، یہ احترام ہے۔ اب اگر کوئی ان تعظیمی اداؤں سے روکتا ہے تو اس کے پاس دلیل چاہیے، وہ دلیل دے اپنی۔ ممنوع ہے تو ازروع قرآن کیسے ممنوع ہو گیا، ازروع حدیث کیسے ممنوع ہوا، اس کو دلیل دینے کی ضرورت ہے۔ دلیل نہیں ہے اس کے پاس تو پھر اعتراض کرنے کا بھی اس کو حق نہیں ہے۔
دست بوسی، پابوسی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے۔ سرکار کے قدموں کا بوسہ صحابہ کرام نے لیا ہے۔ تو جب بوسہ لیا گیا تو سرکار نے نہیں روکا، لیکن جب صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرما دیا کہ نہیں، سجدہ میری شریعت میں جائز نہیں ہے، سجدہ نہ کرو۔ بھئی بوسہ جب لیا گیا تو نہیں روکا گیا، قدموں کا بوسہ لیا گیا تب بھی روکا نہیں گیا، سجدے کی جب بات آئی تو سرکار نے روک دیا۔ معلوم کیا ہوا؟ بوسہ جائز ہے، چاہے ہاتھ کا لیں چاہے پیر کا لیں، سجدہ ناجائز ہے۔ اگر بوسہ ناجائز ہوتا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام بوسے سے بھی روک دیتے، بوسے سے نہیں روکا، سجدے سے روکا۔ اگر بندے کو بندہ سمجھ کر سجدہ کیا جائے تو حرام ہو جاتا ہے، اور اگر بندے کو خدا سمجھ کر سجدہ کیا جائے تو شرک ہو جاتا ہے۔ بندے کو بندہ سمجھ کر پہلے والے پیغمبروں کی شریعتوں میں سجدہ جائز تھا، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، جیسے کہ آپ نے گزشتہ سنا جمعہ میں، حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب میں دیکھا کہ چاند اور سورج اور ستارے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں، چاند، سورج، ستارے۔ اپنے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے اپنا خواب سنایا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ خواب تم نے دیکھا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہارے ماں اور تمہارے باپ اور تمہارے تمام بھائی تم کو سجدہ کریں گے، یہ اس کی تعبیر ہے۔ آپ نے گزشتہ سب سن لیا آپ نے کہ کیسے کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد ہوئی، کیا کیا ان کے ساتھ بھائیوں نے معاملہ کیا۔ پھر اس کے بعد جب پتہ چلا کہ پورے مصر کی بادشاہت اپنے بھائی کے ہاتھ میں ہے، جب پتہ چلا تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، ماں باپ اور بھائیوں نے سجدہ کیا۔ سجدہ باضابطہ تعظیمی سجدہ، عبادت کا سجدہ تو کبھی کسی کے لیے جائز نہیں ہوا، تعظیم کے سجدے کی بات ہو رہی ہے۔ سجدہ کیا تو اگر بندے کو بندہ تعظیمی سجدہ کرتا ہے اور یہ شرک ہے تو پھر کسی بھی زمانے میں یہ شرک رہتا۔ ایسا نہیں کہ پہلے شرک تھا اب شرک نہیں ہے، یا پہلے شرک نہیں تھا اب شرک ہو گیا۔ تمام پیغمبر تو شرک سے چھڑانے اور توحید کی دعوت دینے آئے تھے۔ سجدہ کیا، اور سجدہ اگر بندے کو شرک ہوتا تو خود اللہ رب العزت سجدے کا حکم آدم کے آگے فرشتوں کرنے کا نہیں دیتا۔ آدم کے آگے فرشتے سجدہ کیے، یوسف کے آگے ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا۔ تو تعظیمی سجدہ
پہلے جائز تھا، شریعت محمدی علیہ السلام میں اس کو حرام قرار دیا گیا۔ تو سجدہ نہ کریں۔ کسی بزرگ سے آپ کو عقیدت ہے، آپ چومنا چاہتے ہیں، چومیے، بوسہ لیجیے۔ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کی قبر کو بوسہ لیجیے۔ جی، اگر بزرگان دین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جیسا کہ ہمارا معمول ہے، کرتے ہیں، بابا صاحب کے پاس جاتے ہیں، یوسف بابا کے پاس جاتے ہیں، فلاں فلاں تمام بزرگوں کے پاس قدم بوسی کرتے ہیں، قبر کی تعظیم کرتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں، تو یہ تعظیم ہے، خدا سمجھ کر نہیں، بندہ سمجھ کر، اللہ کا ولی سمجھ کر، اور سجدہ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر سجدہ کر رہے ہیں تو یہ سجدہ حرام ہے۔ سجدہ اور ہوتا ہے، بوسہ اور ہوتا ہے۔ بوسے میں چوما جاتا ہے، سجدے میں پوجا جاتا ہے۔ چومنے اور پوجنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ الحمدللہ جتنے اہل علم حضرات ہیں وہ کبھی سجدہ نہیں کرتے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ سجدہ حرام ہے۔ بوسہ لیتے ہیں، جی سرانے بوسہ لیتے ہیں، پائن میں بوسہ لیتے ہیں، کسی طرف بھی قبر کا بوسہ لیتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے وہ روایت سنایا تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر منور کا بوسہ لیا کرتے تھے، صحابی۔ تو ایک بات صاف ہو گئی کہ بوسہ لینا جائز ہے، سجدہ کرنا حرام۔ اب اگر کوئی بوسے کو بھی غلط بولتا ہے، بوسے کو شرک بولتا ہے، بوسے کو حرام بولتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ دلیل پیش کرے، نفی کا مدعی دلیل پیش کرے۔ چلیے دوسری بات ہم کرتے ہیں، علم غیب کی۔ علم غیب کی بات یہ ہے، غیب کا علم، جو چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں اس کا علم، اس کو جان لینا، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے علم غیب کے بارے میں بحث ہوتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں آپ، سرکار کے بارے میں اگر کوئی کمال کی بات ہے تو وہ بحث کرنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ ماننے کے لیے ہوتی ہے، بحث کے لیے نہیں ہوتی۔ کہ کوئی بول رہا ہے کہ ہاں یہ کمال حضور میں ہے، کوئی بول رہا ہے کہ ہاں یہ کمال حضور میں نہیں ہے، تو حضور کے کمالات بحث کے لیے، تکرار کے لیے نہیں ہوتے، حضور کے کمالات ماننے کے لیے ہوتے ہیں، شک کرنے کے لیے نہیں ہوتے، دل و جان سے تسلیم کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ جی بھئی سرکار علیہ السلام کے جو کمالات ہیں، ان کمالات کو مکمل طور پر کوئی جان نہیں سکتا۔ جس کو جتنی جانکاری مل گئی بس سمجھ لو کہ اللہ کی نعمت مل گئی، مکمل سرکار کی معرفت یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ سرکار کی ذات گرامی کے کمالات یہاں تک ہیں، آخری حد مقرر کر رہا ہے، حضور کو یہاں تک بول سکتے ہیں تعریف میں، یہاں کے آگے نہیں بول سکتے، کیونکہ حضور کی تعریف یہیں تک ختم ہے۔ ایسا کہنا بہت بڑی جہالت ہے، جہالت۔ سرکار کے کمالات کی انتہا قائم کرنا یہ جہالت ہے، اس واسطے کہ سرکار کے کمالات کا معاملہ یہ ہے
کہ جہاں بندے کی عقل و شعور ختم ہو جاتا ہے وہاں سے کمال مصطفیٰ شروع ہوتا ہے۔ ختم تک کہاں پہنچ رہے ہیں؟ خادم کا شعر ہے، سرور کونین کے جلووں کی کوئی حد نہیں، سرور کونین کے جلووں کی کوئی حد نہیں، دیکھتے ہی جائیے جتنا نظر آنے لگا۔ جی دیکھتے ہی جائیے جتنا نظر آنے لگا۔ سمجھ رہے آپ؟ ختم کی حد ہی نہیں ہے۔ حضرت کامل فرماتے ہیں نبوت تعین۔ ارے کامل صاحب کی بات کیا لا رہے ہیں بھائی؟ انہوں ایک عالم تھے، ایک شاعر تھے، اللہ کی بات بتاؤ، قرآن سے بتاؤ۔ ارے قرآن کی بات ہی تو علماء بیان کرتے ہیں، قرآن پڑھ کر ہی تو کامل صاحب فرما رہے ہیں نبوت تعین، رسالت تعین، اور تعین سے آگے مقام محمد۔ قرآن سے بتاؤ بھائی، ٹھیک ہے قرآن سے لے لو۔ اللہ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ فرما رہا ہے کہ رسولوں میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، رسولوں میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، اس میں سے کچھ ایسے پیغمبر ہیں، رسول ہیں جن سے ہم نے بات بھی کی ہے، اللہ فرما رہا ہے۔ تو یہ کہاں تک والوں کی بات ہے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کا معاملہ ہو گیا اس میں۔ رسولوں کو ہم نے بعض پر بعض کو فضیلت دی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اور اس میں ایک ہمارا حبیب ایسا ہے جس کو ہم نے درجوں بلند کر دیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اپنے حبیب کو یہ مرتبہ دیا، یہ مرتبہ دیا، نہیں، مرتبے کی حد اللہ نے بیان نہیں کی، فرمایا درجوں بلند کر دیا۔ تم جتنا بلندیوں کی طرف دیکھتے جاؤ گے مصطفیٰ اس سے بلند نظر آئیں گے، اور جی اور بلند نظر آئیں گے، اور بلند نظر آئیں گے۔ کوئی حد نہیں ہے، اللہ نے ختم کی حد نہیں رکھی تو پھر بندہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ جی بندہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا۔ اللہ نے ختم کی حد نہیں رکھی، بندہ نہیں رکھ سکتا۔ ہاں اب سرکار کے بارے میں، سرکار کے مرتبے اور ان کے درجے کے بارے میں بس ایک بات سن لو۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کو اگر نہیں کہنا ہے تو بس ایک ہی بات نہیں کہنا ہے کہ وہ خدا ہیں، یہ نہیں بولنا ہے۔ انہیں خدا نہ کہہ کر جو تعریف آپ کر سکتے ہیں کیجئے، وہ تعریف کم رہے گی، سرکار کا مرتبہ بڑا رہے گا۔ بس نہیں بولنا ہے تو خدا نہیں بولنا ہے، بس یہ چھوڑ کر آپ جو بولتے بولیے۔ یہ معنی ہر نبی کے مرتبے کا ایک تعین ہے۔ تمہارا مرتبہ بڑھتا ہے پل پل یا رسول اللہ۔ اللہ نے ہر پیغمبر کی ایک حد رکھی ہے۔ جی آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، تعین ہے۔ سرکار کی جب بات آئی تو اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے حبیب علیہ السلام، آپ کا رتبہ مقرر نہیں ہے، جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے آپ کا رتبہ آگے بڑھتا ہے۔ علم غیب تو جو چھپی ہوئی چیز رہتی ہے اس کو جان لینا علم غیب کہلاتا ہے، اور یہ ہمارے سرکار کو اللہ نے دیا ہے غیب کا علم۔ جو چھپی ہوئی چیز رہتی ہے اس کو جان لینا۔ اب ایک
بولنے والا بولتا ہے کہ بھئی غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں، اگر اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم ہے بولے تو شرک ہو جاتا۔ جہالت ہے یہ، جہالت۔ یہ بولو کہ حضور کو اللہ نے غیب کا علم دیا ہے، یہ بات سچی ہے۔ اب کتنا دیا ہے وہ تعین آپ ہم نہیں کر سکتے، دینے والا خدا جانے، لینے والے مصطفیٰ جانے۔ دیا ہے۔ قرآن کریم میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے غیب کا علم دیتا ہے، قرآن کی بات ہے۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں آیا وما هو علی الغیب بضنین، حضور علیہ السلام غیب کی باتیں بتاتے ہیں، اس میں بخل کنجوسی نہیں کرتے، بتاتے ہیں غیب کی باتیں۔ غیب کی باتیں، ارے بھائی نبی جو ہے، لفظ نبی، نبی کے معنی خود ہیں غیب کی خبر دینے والا۔ نبی کے معنی غیب کی خبر دینے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے لوگوں، اپنا کمال سنا رہے لوگوں کو، اللہ کا دیا ہوا کمال، اے لوگوں تم گھر سے کیا کھا کر آئے ہو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ پیٹ کے اندر ہے، کھائی ہوئی چیز پیٹ کے اندر ہے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں تمہارے پیٹ میں کیا ہے، کیا غذا ہے، تم نے کیا کھایا ہے وہ میں بول دیتا ہوں، اور تم نے گھر میں کیا چھپا کر آیا ہے وہ بھی میں بول دیتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے تم کیا کھا کر آئے ہو، مجھے معلوم ہے تم گھر میں کیا چھپا کر آئے ہو، مجھے معلوم ہے۔ تو جو کھا کر آئے پیٹ کے اندر ہے وہ غیب ہے، وہ جان لینا علم غیب ہے۔ گھر میں جو چھپا کر آئے ہیں وہ غیب ہے، وہ جان لینا علم غیب ہے۔ تو اللہ نے عیسیٰ کو جب غیب کا علم دیا ہے تو ہمارے نبی کو کتنا دیا ہوگا، ہمارے نبی کو کتنا دیا ہوگا، اندازہ کریں۔ غیب ہمارے نبی کے سامنے ظاہر کوئی چیز ہمارے سرکار کے آگے غیب نہیں رہتی، کیونکہ اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے، غیب کا علم دیا ہے۔ ہمارے سرکار کو اللہ کے دیے ہوئے علم سے غیب کا علم حاصل ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے عقیدے کی۔ ہمارے نبی غیب کا علم رکھتے ہیں۔ ایک بار ایسے ہی مسجد میں سرکار خطبہ دے رہے ہیں اور قیامت کے قریب ہونے والے واقعات سنا رہے ہیں جو غیب ہے، وہ غیب کا عالم ہے نا، سنا رہے ہیں۔ تو کچھ منافقین بیٹھے ہوئے تھے، وہ منافقین آپس میں چمے گویاں کرنے لگے کہ دیکھو یہ بہت غیب کی باتیں کر رہے ہیں، آنے والے دنوں کی باتیں کر رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے مخالفین ہیں اور یہ ہم کو مومن سمجھ رہے ہیں، منافق ہیں مگر ہم کو مومن سمجھ رہے ہیں، ہم کو بٹھا رہے ہیں، ہمارے سے اچھا مل رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم ان کے خلاف ہیں، ہم کو اپنا سمجھ رہے ہیں اور باتیں بتا رہے ہیں دور دور کی، ہم تو اتنا قریب ہیں ہم کو نہیں پہچانتے، یہ مسخرہ پن کر رہے تھے۔ تو وہ لوگ جو آپس میں چمگویاں کر رہے تھے وہ بھی سرکار کو معلوم ہے، فوراً اپنا خطبہ روک کر ارشاد فرمایا، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم، آؤ جس کو جو پوچھنا ہے پوچھو، جو وقت گزر گیا اس بارے میں بھی اگر کوئی پوچھے گا تو ہم بتائیں گے،
اور جو وقت آنے والا ہے اس بارے میں بھی اگر کوئی پوچھے تو ہم بتانے کے لیے تیار ہیں۔ سب سہم گئے۔ اس کے بعد سرکار نے ان تمام منافقوں کو نام لے لے کر اٹھایا اور فرمایا تم سب منافق ہو، مسجد سے نکل جاؤ۔ نکال دیا مسجد سے۔ سب کچھ حضور کے سامنے۔ بس سیدھی سیدھی بات ہے، قیامت کے دن آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے پیغمبر اپنی قوم کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا، وہ گواہی ہمارے نبی دیں گے قیامت کے دن۔ آدم نے کیا کیا، نوح نے کیا کیا، ابراہیم نے کیا کیا، موسیٰ نے کیا کیا، عیسیٰ نے کیا کیا، وہ سب ہمارے نبی اللہ کے سامنے گواہی دیں گے ہر پیغمبر کے بارے میں۔ ان پیغمبروں کی امتوں کے بارے میں قیامت کے دن گواہی۔ گواہی کب ہوتی؟ ان کے ادوار میں، ان کے دور میں سرکار رہیں گے، دیکھیں گے، تب قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ اور قیامت کے دن تمام پیغمبروں کے بارے میں جو سرکار سے پہلے آ چکے، چلے بھی گئے، ان کے بارے میں گواہی دیں گے تو اللہ سرکار کی گواہی کو قبول بھی کرے گا۔ قرآن میں آیا قبول بھی کرے گا۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے؟ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ آدم کے دور میں آدم موجود، نوح کے دور میں نوح موجود، ابراہیم کے دور میں ابراہیم موجود، موسیٰ کے دور میں موسیٰ موجود، عیسیٰ کے دور میں عیسیٰ موجود، ہر پیغمبر کے دور میں وہ پیغمبر موجود، اور ہر پیغمبر کے دور میں ہمارے نبی موجود۔ سب ہمارے نبی کے سامنے۔ کنت نبی و آدم بین الماء والتین۔ آدم جو بنے وہ بھی نبی کے سامنے بنے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ نے سب کچھ بتا دیا۔ تو علم غیب نبی کو تھا نہیں تھا، بحث کرنا جہالت ہے۔ یہ بحث کرنے کے لیے نہیں، ماننے کے لیے۔ تو جس طرح سرکار کے آنے سے پہلے کے حالات سرکار کے سامنے، ایسے ہی سرکار کے دنیا سے جانے کے بعد قیامت تک کے حالات بھی سرکار کے سامنے، سب ان کے سامنے۔ ارے اللہ نے دیا ہے بھائی، اللہ نے دیا ہے، یہاں پر کون سی پھر پریشانی کی بات ہے؟ چلیے وسیلہ، آخری میں 1 منٹ میں وسیلے کی بات کر دیتے ہیں۔ کم علمی کی بنا پہ لوگ بولتے ہیں وسیلہ ناجائز ہے۔ ایک نوجوان آیا ہم سے کہنے لگا کہ مول صاحب قرآن کریم میں وسیلہ ناجائز ہم نے پڑھا ہے، قرآن میں ہے۔ ہم بولے ٹھیک ہے بھائی بتاؤ کہاں ہے؟ تو اس نے نکال کر آیت بتائی کہ اللہ نے وسیلہ کو جائز نہیں کیا ہے، لکھا ہوا ہے۔ تو ہم نے قرآن کریم میں وہ آیت نکال کر بتائی جس میں اللہ فرماتا ہے کہ وسیلہ پکڑو، وسیلہ لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ وہ نوجوان جو بتایا اس میں بھی اللہ فرما رہا ہے کہ وسیلے کو ہم نے جائز نہیں قرار دیا، جائز نہیں ہے وسیلہ۔ ہم نے بتایا کہ خود اللہ فرما رہا ہے کہ وسیلہ لو، جائز۔ اللہ خود بول رہا ہے لو وسیلہ، وابتغوا۔ اب وہ بچہ ہو گیا پریشان، یہ کیا قصہ ہے مول صاحب سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ابھی سمجھ میں آتا، پریشان مت ہوا۔ آپ جو وسیلہ بتا رہے ہیں جس کو اللہ نے ناجائز قرار دیا، ذرا اس کی اسپیلنگ کیا ہے بولیے؟ بولے واو، سواد،
یا لام ہا، واو کے بعد کیا ہے؟ صاد۔ چلیے ابھی ہم جو وسیلہ بتا رہے ہیں وہ دیکھیے، واو سین یا لام ہا، آپ جو بتائے اس میں صاد ہے، ہم جو بتا رہے ہیں اس میں سین ہے۔ نیچے ترجمہ پڑھو، ترجمہ پڑھنے کے بعد معلوم ہوا صاد سے جو وسیلہ اللہ نے ناجائز کیا ہے وہ وسیلہ ایک جانور کا نام ہے جس کو اللہ نے حرام کیا۔ وسیلہ ایک جانور کا نام ہے صاد سے، اور اللہ نے اس کو جائز نہیں کیا، نہیں کھانا ہے وہ، تو وہ وسیلہ جو ہے ایک جانور کا نام ہے۔ اور یہ سین سے جو وسیلہ آیا ہے یہ اللہ والوں کو واسطہ بنا کر دعا کرنے کا وسیلہ ہے، اس کو اللہ نے جائز کہا، اور نہ صرف جائز کہا بلکہ حکم دیا کہ وسیلہ پکڑو۔ دعا میں اگر میرے نیک بندے کا وسیلہ لوگے تو وسیلے کی برکت سے تو تمہاری دعا مقبول ہو جائے گی، اور اگر مجھ تک پہنچنے کے لیے پہنچنے والے کو جو پہلے سے پہنچ چکا ہے پکڑ لو گے تو تم بھی مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ تو تب اس بچے کی آنکھیں کھلی اور کہا کہ میں تو بہت غلطی پر تھا، یہ صاد اور سین کا مسئلہ ہی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ہم نے کہا اب تو سمجھ میں آ گیا ہے نا؟ کہا ہاں اب تو سمجھ میں آ گیا۔ تو کم علمی کی بنا پہ بزرگوں کی تعظیم سے روکا جاتا ہے، کم علمی کی بنا پہ سرکار کے علم غیب میں شک کیا جاتا ہے، کم علمی کی بنیاد پر وسیلے وغیرہ سے انکار کیا جاتا ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ اپنا علم بڑھائیں، اپنے معلومات بڑھائیں، اہل علم کی صحبت میں بیٹھیں، اور قرآن شریف اور حدیث شریف ترجمے کے ساتھ پڑھیں، خوش عقیدہ عالم کی صحبت میں بیٹھ کر پڑھیں، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد غوث غوثیہ بیگم، محمد واصف، صابرہ بیگم، فریدہ بیگم، صبیہ بیگم، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔